ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہمارے پڑوس میں جو واقعہ ہوا تو اس کی تفصیل میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں، چونکہ اس وقت سوشل میڈیا پر اس حوالے سے بہت ساری افواہیں گردش کر رہی ہیں۔ اصل واقعہ کیا ہے، اصل حقیقت کیا ہے، وہ آپ حضرات کے سامنے رکھنا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ آپ بھی حقیقت حال سے واقف ہوں، اور جو لوگ اس پروپیگنڈے کا شکار ہو رہے ہیں ان کے سامنے بھی یہ حقیقت آ جائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج سے تقریباً کوئی 2 ماہ قبل میرے پاس وہاں کے ڈوک عبداللہ کے مقامی کچھ ساتھی آئے، جن میں بھائی وقاص صاحب بھی تھے، ٹھیکیدار وقاص گل صاحب۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہمارے پڑوس میں یہ جو مسجد بنی ہے اور اس میں جو مزار ہے اس کے اندر بلہ دفنایا گیا ہے۔ اب جب انہوں نے ہم سے یہ بات کی تو صرف ان کی بات پر ہم نے اعتبار نہیں کیا ہے۔ میں نے کہا ممکن ہے نہ ہو، یا کوئی اور بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، براہ راست تحقیق کرنی چاہیے۔ میں خود جا کر ان سے ملا، اس عورت سے جو اسپین میں رہتی ہے اور کبھی کبھی یہاں پاکستان آتی ہے، وہ چونکہ آئی ہوئی تھی۔ میں براہ راست جا کے ان سے ملا، میں نے ان سے یہ کہا کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ یہاں بلہ دفن ہے، تو اب آپ بتائیں کہ یہ بلہ ہے یا آپ کا پوتا ہے۔ میں نے کہا اگر یہ آپ کا پوتا ہے تو کسی کی جرأت نہیں ہے کہ وہ یہاں آ کر قبر کو کوئی نقصان پہنچائے، لیکن اگر یہ بلہ ہے تو یہاں پھر یہ ڈرامے بازی ہم نہیں چلنے دیں گے، یہ دین کے ساتھ مذاق ہے۔ یہ ان سے ہم نے جب بات کی تو اس کے بعد انہوں نے ہمیں کچھ ڈاکومنٹ دکھائے۔ ایک لڑکا بھی وہاں پاس تھا جس کے بارے میں ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ میرا بیٹا ہے، شاہ زیب نام ہے، جبکہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ بیٹا نہیں تھا۔ تو وہ ڈاکومنٹ ہمیں دکھا رہے تھے کہ دیکھیں یہ شاہ زیب کا نکاح نامہ ہے، اور اس کی بیوی سعودیہ کی تھی، وہ پھر فوت ہو گئی، اور یہ بچے کا برتھ سرٹیفکیٹ ہے، یہ بچے کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے۔ یہ وہ ہمیں دکھا رہے تھے۔ جب ہم نے اس کی تصویر لینے کی کوشش کی، پکچر لینے کی کوشش کی، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا نہیں، پکچر آپ نہیں لے سکتے۔ ہم نے کہا اس میں کون سی بات ہے؟ کہتے ہیں نہیں، یہ ہمارے پرسنل ڈاکومنٹس ہیں اور پکچر آپ نہیں لے سکتے۔ بہرحال ہمیں تو نہیں پتہ تھا کہ یہ اصلی یا جعلی ہیں۔ پھر ہم نے ان سے یہ پوچھا کہ اچھا آپ یہ بتائیں کہ جو ڈیڈ باڈی آپ اسپین سے لے کر آئے ہیں، ان کا کہنا یہ تھا کہ بچہ ہمارا اسپین میں فوت ہوا ہے، 3 مہینے وہاں رکھا رہا ہے، پروسیس مکمل ہونے میں لگے ہیں، پھر ہم وہاں سے ڈیڈ باڈی لے کر آئے ہیں۔ تو ہم نے کہا کہ جو ڈیڈ باڈی آپ لے کر آئے ہیں تو آخر اس کا بھی کوئی ریکارڈ ہوتا ہے نا، ایمبیسی کی NOC، پاسپورٹ وغیرہ۔ تو اس پر انہوں نے ہمیں کہا کہ ہمیں اسپین کی نیشنلٹی ملی ہوئی ہے اور پاکستانی ایمبیسی کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ساری وہاں کی ایمبیسی دیکھتی ہے۔ تو ہمیں اس چیز کا پتہ نہیں تھا کہ ایسے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ ہم نے کہا اچھا چلیں پھر ہم معلومات لے لیتے ہیں۔ ہم نے جب معلومات لی، پتہ چلا کہ ایسا نہیں ہوتا۔ ایمبیسی NOC جاری کرتی ہے، NOC کے بغیر کوئی ڈیڈ باڈی پاکستان نہیں آ سکتی۔ مطلب یہ پہلا جھوٹ ان کا ہمارے سامنے آیا، جس کی وجہ سے یعنی ہمارے شکوک و شبہات میں اضافہ ہوا۔ پھر یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ وہاں جب یہ دفنانے کے لیے لے کر آئے ہیں تو جنازہ بھی نہیں ہوا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ بھی ایک قرینہ ہے کہ جس سے معلوم ہوتا ہے، آپ کو بھی پتہ ہے کہ 10 جنازے بھی اگر پہلے ہوئے ہوں نا تو جہاں دفناتے ہیں تو لوگ جنازہ کر کے ہی دفناتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی جنازہ اسپین میں ہوا ہے۔ اس سے بھی ہمارے شکوک و شبہات میں مزید اضافہ ہوا۔ پھر یہ پتہ چلا کہ دفناتے ہوئے یہ صرف عورت جو ہے یہ تھی اور ساتھ شاہ زیب لڑکا اور مقامی 2-4 بندے تھے۔ حالانکہ اگر کسی بندے کے بچہ فوت ہو تو غریب سے غریب بھی ہو تو 50-100 اس کے بھی آ جاتے ہیں۔ تو یہاں صرف یہ 2 جو ہے نا اس کو لے کر آئے، یہ عورت اور یہ لڑکا شاہ زیب۔ اس کے بعد پھر انہوں نے ہمیں پیسوں کی آفر کی کہ انہیں کہیں کہ آپ یہ لکھ کے دے دیں کہ ہمارے معاملے کو آپ نہیں چھیڑیں گے، تو اسی وقت آپ کو چیک کاٹ کر جو ہے نا آپ کی منشا کے مطابق آپ کو دے دیا جائے گا۔ میں نے جواب یہ بھجوایا، میں نے کہا انہیں کہیں کہ شاید آپ نے ہمیں پہچانا نہیں ہے، اگر پہچانا ہوتا تو شاید کوئی اس طرح کی یہ لاکھوں کی کیا کروڑوں کی آفر بھی ہمیں نہ کرتے، اتنی ضرورت ہی نہ ہوتی آپ کو، لیکن ہمیں چونکہ پہچانا نہیں تھا تو ہم نے کہا کہ آپ اس کو اپنا پوتا ثابت کریں تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور اگر پوتا ثابت نہیں کر سکتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ پھر یہ بلے کو ہم قبول نہیں کر سکتے ہیں، بے شک آپ کروڑوں روپے بھی جو ہے نا وہ ہمیں دے دیں۔
اس کے بعد پھر ہم نے کوشش کی کہ معاملہ مقامی سطح پر حل ہو جائے امن کمیٹی کے ذریعے۔ یہ میں تفصیل اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر ہم شرارت یا فساد یہ کرنا چاہتے تو ہم جیسے ہمیں پتہ چلتا ہم روڈ بلاک کر دیتے، لوگ ہیرو بننے کی کوشش کرتے ہیں ایسے موقع پہ۔ تو پھر امن کمیٹی والوں کے سامنے یہ بات رکھی، اس کے بعد پھر معاملہ تھانے تک گیا چونکہ یہاں وہ حل نہ ہو سکا۔ تھانے میں جب یہ بات گئی ہے درخواست وکاس بھائی نے دی، وہاں سے پولیس نے ان کو اٹھانے میں اتنی جلدی کی اور اس انداز سے آئے ہیں کہ ہم نے سمجھا کہ یہ سارے جو ہے نا دین کے مجاہد اور غازی ہیں کہ اب مسئلہ حل ہو جائے گا، یعنی جس انداز سے انہوں نے ریڈ کیا نا علاقے میں جس طرح وہ آئے ہیں۔ لیکن جیسے ان کو اٹھایا، چونکہ اٹھانے میں انہوں نے جلدی کی ہے تو ہم نے سمجھا شاید اگلے معاملے میں اس طرح حساس ہوں گے، اٹھانے میں جلدی کی، تھانے لے کر گئے تو جو بھی تفصیل تھی وہ ساری پولیس کے سامنے آئی ہے۔ وہاں انہوں نے جو بیانات دیے ہیں، پھر وکاس بھائی بھی گئے ہیں، ان سے بھی انہوں نے پوچھا ہے، بہت ساری باتیں ان کے سامنے آئی ہیں اور یہ ساری چیزیں بھی ہم نے ان کے سامنے رکھی ہیں پولیس کے سامنے کہ یہ چیزیں ہیں۔ پھر انہوں نے وہاں سے اس معاملے میں تھوڑی سی مطلب یہ کہ وہ جب تاخیر ہونے لگی ہمیں محسوس ہوا کہ کوئی معاملہ جو ہے نا وہ کرنے والے رفع دفع، ہم نے تھوڑا سا اس کو سیریس لیا اور یہاں سے ہمارے جو محلے کے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، الحمدللہ آدھے پونے گھنٹے کے شارٹ نوٹس پر اپنے یعنی وہ آئی ڈی کارڈ کی کاپیوں سمیت تقریباً کوئی 40-50 بندہ میرے ساتھ یہاں سے چل پڑا۔ میں نے سلام پیش کرتا ہوں اور یہ ہمارا فخر ہے۔ جب ہم تھانے گئے تو پھر جا کر ان کو یہ ہوا کہ یہ معاملہ کوئی سیریس ہوتا جا رہا ہے تو اس پہ کچھ کریں۔ انہوں نے پھر امن کمیٹی والوں سے رابطہ کیا باضابطہ، جو پہلے بات ہوئی تھی امن کمیٹی کی باضابطہ سب سے نہیں ہوئی تھی، جو میں نے ابھی ذکر کیا نا امن کمیٹی کا، وہ پیغام ہم نے پہنچایا تھا لیکن حضرات کی کچھ مصروفیات کی وجہ سے وہ بات نہیں ہو سکی۔ لیکن بعد میں انہوں نے باضابطہ پوری امن کمیٹی کو تھانے بلایا اور وہاں سب کے سامنے جو ہے نا یہ بات ہوئی۔ ان کا یہ کہنا تھا پولیس کا، جو ہمیں پتہ چلا کہ اس معاملے سے جان چھڑائیں، اس کو رفع دفع کریں، جو پولیس کا موڈ تھا۔ تو وہاں یہ طے ہوا کہ میرا موقف یہ تھا کہ ان کو باہر نہ جانے دیا جائے، میرا اپنا موقف یہ تھا کہ ان کو نہ جانے دیا جائے، چونکہ یہ باہر جائیں گے تو پھر معاملہ ہمارے لیے زیادہ مشکل ہو جائے گا، ان کی موجودگی میں سارا مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ اب آپ اندازہ لگائیں اس سے کہ ہمیں یہاں جو ڈاکومنٹ دکھاتے رہیں، ڈیتھ سرٹیفکیٹ بچے کا، برتھ سرٹیفکیٹ اور وہ شاہ زیب کا نکاح نامہ، تو پولیس والوں کو کچھ بھی نہیں دکھایا، یہ امن کمیٹی والے گواہ ہیں، پولیس والوں کو کچھ بھی نہیں دکھایا۔ انہیں کہا کہ ہم چیزیں اسپین بھول آئے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ پھر ہمیں یہاں علاقے میں جو لوگوں کو دکھاتے پھر رہے تھے تو پولیس والوں کو دکھانا چاہیے تھا کہ یہ ڈاکومنٹس ہیں، یہ دیکھ لیں آپ۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ میں نے کہا کہ یہ سارا ریکارڈ یہاں سے نکل آئے گا، اسپین جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن سارے حضرات کا یہی مشورہ تھا کہ بھئی ان کو جانے دیا جائے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس ساری چیزیں وہاں ہیں تو ہم بھیج دیں گے۔ تو ہم نے کہا چلیں اگر مسئلہ ایسے حل ہوتا ہے تو ہم اپنی بات سے ہی جو ہے نا وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، جانے دیں ان کو، لیکن مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ اب انہیں جانے دیا گیا۔ یہ تقریباً میرے خیال ہے 18 تاریخ کو ہمارا یہ وہاں معاہدہ ہوا تھا، 22 تاریخ کو ان کی فلیٹ تھی، 22 تاریخ کو وہ چلے گئے۔ اس کے تقریباً 10-15 دن ہم انتظار کرتے رہے، کیونکہ تھانے میں ہم نے معاہدہ کیا تھا نا کہ بھی قانون کے مطابق وہ جو راشد کیانی صاحب جو تھے انہوں نے کہا تھا ہم نے آئی بی کو بھی لیٹر لکھ دیا ہے اور ایف آئی اے کو بھی لکھا ہے، اور یہ جیسے ہی رپورٹ آئے گی کہ ڈیڈ باڈی باہر سے نہیں آئی ہے تو انشاءاللہ ہم قانونی کارروائی کریں گے۔ اب آپ بھی یہ جانتے ہیں کہ یہ 2 گھنٹے کا کام ہے، اگرچہ پولیس ہمیں وہ کرتی رہی ہے کہ یہ اتنا لمبا پروسیس ہوتا ہے فلاں ہوتا ہے، لیکن یہ لالی پاپ ہمارے سامنے نہیں چلتے ہیں، ہم سب سمجھتے ہیں۔ تو 15 دن ہو چکے تھے، نہیں یہ جو ہمارا وہ ہوا تھا معاہدہ ہوا تھا، اس کے بعد ہماری خاموشی کو 15 دن ہمیں ذکر کر دیں جس مہینے میں معاہدہ ہوا تھا، فروری میں، فروری کے 18 غالباً 18 تاریخ تھی۔ 10-15 دن ہم خاموش رہے اور میرے بارے میں پھر مشہور کیا جا رہا تھا کہ اس کو بھی پیسے مل گئے ہیں۔ ایک پولیس والے نے بھی کہا، میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا جی پیسہ اس بھی ہم کھاتا ہوں، چپ ہو گیا۔ اب جب مجھے پتہ چلا تو میں نے کہا یار ایک تو یہ ہماری شرافت ہے کہ ہم انتظار کر رہے ہیں ان کا، اور یہ بھی ان کی خوش قسمتی تھی کہ یہ انتظار ہم نے زیادہ کر لیا اور میں تھوڑا سا اور کاموں میں مصروف تھا، ورنہ تو 15 دن کے انتظار کی کیا تک بنتی ہے۔ لیکن میرا شکوہ اپنے ان بھائیوں سے بھی ہے، امن کمیٹی والے ہمارے دوست ہمارے بھائی ہیں، دیکھیں ان کا بھی کام بنتا تھا کہ جب وہ سست ہیں 15 دن میں وہ نہیں تو کچھ نہ کچھ آپ بھی ہمارے ساتھ کوئی ہیلپ کرتے، ان تک پیغام پہنچاتے بھی معاملہ حل کرو۔ تو بہرحال چونکہ شکوے اپنے سے ہوتے ہیں، ہمارے بھائی ہیں لیکن شکوہ اپنے سے ہی ہوتا ہے کہ یہ حضرات بھی اگر ہمارے ساتھ اس طرح اس معاملے میں وہ کرتے تو شاید پولیس اس حد تک جو ہے نا سستی کا مظاہرہ نہ کرتی۔
15 دن کے بعد جب ہم نے دیکھا کہ معاملہ جو ہے نا اب الزام ہمارے اوپر